تھوڑا سا میں آپ کو ہاسپٹل کے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ابھی تک ہمارے پاس 286 پیشنٹس کووڈ وارڈ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ابھی اس وقت ہمارے پاس 68 کووڈ کے مریض کووڈ آئسولیشن وارڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور 12 مریض ہیں جو کہ کووڈ آئی سی یو میں ہیں. ان فگرز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک ہے یہ کوئی افواہ یا سازش نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی ایک بیماری ہے جس نے ہماری پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس لیے اس کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو الیکٹرانک میڈیا سے بار بار بتائی جا رہی ہیں، آپ ان کو پلیز سیریسلی لیں تاکہ اس بیماری کو ہم مؤثر طریقے سے روک سکیں. اس کا کوئی علاج ابھی تک 100% دریافت نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی ویکسین بن سکی ہے. اس لیے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ ان پہ عمل کریں، تاکہ یہ جو روز کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہمارے فگرز ہیں جن میں ہمارے بہت سے پازیٹیو کیسز ہیں، بہت سی اموات ہو رہی ہیں، ان کو لے کے آپ سیریس ہو جائیں، اور آپ کے لیے جو آسان احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، غیر ضروری گھر سے نہیں نکلنا ہے، ہاتھوں کو اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت آسان احتیاطی تدابیر ہیں. تو آپ سے بینگ اے ڈاکٹر میں یہ درخواست ہے کہ آپ ان پہ ضرور عمل کریں. اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 انفیکشن اور پریگنینسی سے متعلق. عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے کووڈ-19 انفیکشن کا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پریگنینسی کے دوران خواتین کو کووڈ-19 انفیکشن ہونے کا رسک اتنا ہی ہے جتنا کہ عام آبادی کو ہے. اس لیے آپ اس کو لے کے پریشان نہیں ہو، اور وہی احتیاطی تدابیر جو عام لوگوں نے استعمال کرنی ہے آپ نے بھی ان پہ عمل کرنا ہے. البتہ اگر کسی کو پریگنینسی کے ساتھ کووڈ-19 انفیکشن ہو جائے تو اس میں اس کی پیچیدہ جو کمپلیکیشنز ہیں جو اس کی یا شدید بیماری جو ہے اس کی ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگنینسی میں آپ کا امیون سسٹم جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوگا تو اس بیماری کی شدید جو علامات ہیں آپ میں ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اس لیے دوران حمل آپ نے باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیلی فونک مشورہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کے ذریعے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، یا اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر جو بھی آپ کسی کلینک پہ یا ہسپتال میں بکڈ ہیں وہاں پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو باقاعدگی سے چیک اپ کرائیں، تاکہ اس بیماری کے جو ابھی تک علاج ہو رہے ہیں جن دوائیوں کے ساتھ وہ آپ شروع کر سکیں، اور اگر آپ کو کوئی زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بر وقت علاج ہو سکے. پریگنینسی کے ساتھ کووڈ-19 انفیکشن اگر ہے تو آپ کی جو پیدائش کا طریقہ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ کی نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے، آپ کا سیزیرین بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وہی وجوہات ہوں گی جو کہ عام پریگنینسی کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی پریگنینسی کے ساتھ آپ کا سیزیرین سیکشن کا رسک بڑھتا نہیں ہے. پھر جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کووڈ-19 انفیکشن ہے تو آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے یا نہیں. تو آپ اس کے لیے کوئی بھی خاص منع نہیں کیا گیا ابھی تک. جو بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن میں کہ اگر آپ باہر کا دودھ پلاتے ہیں تو بچے کو ڈائریا یا اس کی سینے کے امراض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جس سے کہ بچوں میں شرح اموات زیادہ ہیں. اس میں آپ کے لیے یہی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ماں جو ہے بچے کو اپنا دودھ پلائے. البتہ جب آپ دودھ پلا رہے ہوں تو اس دوران میں آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے تاکہ بچے کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ اور جو کلوز کانٹیکٹ ہے وہ کم سے کم رہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ پریگنینسی سے متعلق میں کرنا چاہ رہی تھی، اور دوبارہ آپ سے یہی درخواست ہے کہ پلیز آپ احتیاطی تدابیر کو سیریسلی لیں، احتیاط کریں تاکہ ہم اس بیماری کو کسی حد تک روک سکیں. اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ.